بھارت کے ساتھ جب 3-4 دن کی کشیدگی عروج پہ تھی تو پاکستانی قوم نے بے مثال قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اس یکجہتی میں کچھ دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور ایک آج اپوزیشن کے ایک رہنما نے ایک اعلان کیا، اور اس اعلان پہ بہت سے وفاقی وزراء نے پے در پے بیانات دیے۔ کیا کہا اسد کیسر صاحب نے، ذرا سنیے۔ عدم اعتماد کے اوپر بھی سنجیدہ گفتگو ہوئی تھی، اس سے مشورہ کریں گے کہ اسپیکر کے خلاف کرنی ہے یا پرائم منسٹر کے خلاف کرنی ہے، جو بھی ہے، لیکن اس وقت چونکہ سچویشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے، کیونکہ 18 تک ابھی سیز فائر 18 تک ہے، تو دیکھتے کہ اگر جب نارمل سچویشن آ جائے تو پھر ہم اس کو کریں گے۔ یعنی کہ جب نارمل سچویشن ہو جائے گی تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف۔ لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی سنیں۔ نہیں بالکل فیک نیوز ہے، بالکل غلط ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا وزیر اعظم کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، نہیں کوئی اس قسم کی جو ایشو ہے یا نہ آن دا کارڈز اور ایجنڈا پہ میرے پاس نہ کوئی ایسی خبر آئی ہے، نہ ہم نے کوئی ایسی میٹنگ کی ہے۔ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، یہ فیک نیوز اسد کیسر صاحب نے پھیلائی ہے یا کسی اور نے پھیلائی ہے؟ میر صاحب، میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آج صبح سے ورکنگ کیا ہے۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ماضی میں کہیں یہ زیر بحث بات ہوئی ہے کہ ہم اسپیکر اور پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے عدم اعتماد جنگ سے کافی دن پہلے، کافی عرصہ پہلے، یہ جب ایک بات چیت چل رہی تھی، اچکزئی صاحب نے، اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ یہ بات چیت چل رہی تھی، اور جے یو آئی کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے تھے، تو اس طرح کی اس وقت ایک ڈسکشن ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اسد کیسر صاحب نے اس وقت کا حوالہ دیا، اور اب کہا کہ اس کو امپلیمنٹ ہم اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے اوپر زیر بحث اس لیے کہ ملک جو ہے وہ اس وقت جنگ کی صورت میں ہے، تو لہٰذا ایسا کوئی ہم نے کام نہیں کرنا جس سے جو ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں آئے اور جس سے ہمارا مخالف جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ تو یہ پرانی بات کا ایک ریفرنس تھا جو انہوں نے دے کر بات کی ہے، اور صبح سے یہ میڈیا میں گئے، لیکن ہماری پارلیمانی میٹنگ میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہیں سے بھی ایسی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور الحمدللہ اگر جس دن آ گئی تو ضرور اس کے اوپر ایک میچورٹی کے ساتھ کام کریں گے جس طرح کرنے کا حق ہوتا ہے۔ باقی دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، یہ بات بالکل فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو واڈا صاحب، تو بڑی اچھی بات نہیں ہے، آپ نے بھی دوپہر کو سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کی خبریں غلط ہیں، تو انہوں نے تو خود بتا دیا کہ یہ جو اسپیکر کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی خبر ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم انڈین میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں کہ فیک نیوز نہیں پھیلانی چاہیے، لیکن پاکستان میں میڈیا فیک نیوز نہیں پھیلا رہا، سیاستدان فیک نیوز پھیلا رہے ہیں۔ میر صاحب دیکھیں، میں جیسے کہ آپ کو پہلے عرض کی نا کہ دیکھیں اٹس ویری انفارچونیٹ، بڑی بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے پاس لیڈرشپ سیاسی طور پہ ہے ہی نہیں اویلیبل، جن کی کریڈیبلٹی نہیں ہے وہ بات کرتے ہیں، نوکر کنیزیں جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں ٹک ٹاک جیسی سچویشنز کے اندر، ایک دوسرے کی حب الوطنی کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں جو کہ بالکل ناجائز اور غلط بات ہے۔ وہ کوئی بھی پارٹی کا، کوئی عام پاکستانی بھی، آپ کسی کی حب الوطنی پہ سوال نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں۔ پھر آپ کی مجرمانہ غفلتیں ہیں، خاموشیاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی، میں ان کو اسمارٹ پرائم منسٹر اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ پہیے کا جہاز ہے، اس کا پہیہ خراب ہے، اس کی پروان بھر رہے ہیں، اڑان بھر رہے ہیں، اڑان پاکستان والے گانے کی طرح، آرمی چیف، اس کی کریڈیبلٹی، اس کا فائدہ ہم پورا ملک اٹھا رہا ہے، وہ بھی بینیفٹ لے رہے ہیں، یہ بھی لے رہے ہیں، میں بھی لے رہا ہوں، ہم سب الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے بات شروع کریں، اسے ختم کریں، جھنڈے پاکستان کے لہرا رہے ہیں۔ میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کہ ان کے پاس کچھ امبیرسنگ مومنٹس ہیں، امبیرسنگ منسٹرز ہیں، یا ان کی، لیکن ان کی یہ تو خوبی ہے نا کہ انہوں نے تمام ریاستی اداروں کو ایک پیج پہ رکھا نہیں، تو دیکھیں بہت نہیں، ریاستی اداروں نے ان کو ایک پیج پہ رکھا ہوا ہے۔ میر صاحب پلیز آپ کلیئر کریڈٹ نہ لیا کریں کسی کا، آپ کو بہت عادت ہے کہ آپ ڈیموکریٹک سسٹم سے کریڈٹ کو گھمانا چاہتے ہیں، میں وہ آپ کو لینے نہیں دوں گا، جس کا جو کریڈٹ ہے نا اسی کو دوں گا۔ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہوں، میں ڈیموکریسی کو، میں بھی اسٹیبلش ڈیموکریسی کا مدعا ہوں، اسٹیبلش ڈیموکریسی، وین establishment and democracy works together, it gives you results. میں بڑا سمپل کلیئر ہیڈڈ ہوں سر، میں چھپ کے نہیں بات کرتا تھا، مہندر خان نے فون پہ ہاں کر کے معافی کرا کے اپنی فائل معاف کرا کے ووٹ دلوا کے تو نہیں کہتا میں ڈیموکریٹ ہوں۔ اگر میں یہ کہوں ایز اے پراؤڈ پاکستانی جی کہ اس وقت پاکستان کی فوج ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہی ہے، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ آپ بالکل، آپ کی بات مدعا ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی چینج کر دیں۔ ڈیموکریسی ہی چل آرمی چیف کی وجہ سے، پورا کریڈٹ
تو تھوڑا سا کیوں کاٹ رہے تھے؟ دیکھیں اس لیے کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا. میرے خیال سے یہ بات میرے لیے قابل اطمینان ہے کہ فوج ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہی ہے اور آرمی چیف بھی ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آئین کے مطابق کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ہم پہلے بات کرتے تھے قابل تگڑا آرمی چیف, پھر اچانک سے ایک سچویشن آ گئی ایئر چیف, پھر ایک سچویشن آ گئی نیول چیف. ہم امید کرتے ہیں آپ کی خوش آئند بات کو کہ کئی سالوں کے بعد ہم کسی پرائم منسٹر کے لیے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے یار چیف نے بات کی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہم سے آرمی چیف کی بات کر سکتے. اچھا واڈا صاحب, میرے یہ جو ساری میں آپ کے سامنے گستاخانہ گفتگو کر رہا ہوں, مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیشنل یونٹی رہنی چاہیے. ہم تو یونٹی کا حصہ سر, وہ یونٹی کا کریڈٹ بھی تو اب چیف کو دینا, اس کے آنے سے, اس کی بدولت سے, اس کی قابلیت سے سب یونائٹڈ ہو گئے, جھنڈے ایک اٹھا لیے, قوم پوری کھڑی ہو گئی ہے, اس کو پریز کر رہی ہے, اس میں ساری ڈیموکریٹک جس طرح بھی ہے بس ٹھیک ہے, بس کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہو گئے نا. اب اور کیا جان لیں گے آپ پورا کریڈٹ دے دیں سر, دے دیں. اب چلیں دے دیا, لیکن تھوڑا سا باقیوں کو بھی دے دیں. ہاں سب کو دے دیں سر, ہم تو سب دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. آپ بھی لیں. دیکھیں میں شہباز شریف صاحب کی کئی ہفتوں سے تسلسل سے ان کی تعریف کر رہا ہوں کیونکہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں وہ سوئمنگ پول میں ہوتے ہیں, وہاں پر بھی وہ الرٹ ہوتے ہیں کہ کہیں آرمی چیف کا فون نہ آ جائے. تو میں سر یہی کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی کو آپ پروان چڑھنے دیں, ملک کا فائدہ ہوگا. یہ بڑی اچھی بات کی, اب آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ڈیموکریسی کو پروان چڑھنے دیں, اسٹیبلشڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو نا ایک انڈین کانگریس کے ایک رہنما ہیں, ان کا نام ہے پون کھیر صاحب. پون کھیر صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو ان کی پارٹی جو ہے وہ جو ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف لابنگ کرنے, ایک تو اس میں شامل ہو رہے ہیں ڈیلیگیشن, لیکن دوسری طرف پون کھیر صاحب مودی صاحب کو کس طریقے سے کرٹیسائز کریں, ذرا سنیں. پچھلے پورے ایک ہفتے میں امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت خوفناک بات بولی کہ انہوں نے بھارت کو ویاپار روکنے کی دھمکی دے کر یدھ رکوایا. تو سندور کا سودا ہوتا رہا, پردھان منتری چپ رہے, ودیش منتری کے منہ سے ایک شبد نہیں نکل رہا, دونوں کے منہ سے نہیں نکل رہا. یہ میں نے ایک کلپ اس لیے چلایا ہے کہ انڈین کانگریس کے ایک سینئر رہنما جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندور کا سودا ہوتا رہا اور مودی صاحب اور ودیش منتری صاحب جو ہیں وہ خاموش رہے. اتنا بڑا الزام لگا دیا انہوں نے. ایک تو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں آپریشن سندور ناکام ہو گیا, فیل ہو گیا, اور دوسرا الزام انہوں نے لگا دیا ہے کہ سندور کا سودا ہو گیا ہے. تو کیا اس طرح کا الزام پاکستان کی اپوزیشن نے لگایا ہے اپنی حکومت پہ؟ نہیں لگایا.